بسم اللہ الرحمن الرحیم ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحاسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے محض اپنے ارادے اور قدرت سے سات آسمان، زمین، سورج، چاند، ہوا، آگ، پانی، مٹی، درندے، پرندے، چرندے، پتھر، لکڑ، لوہا، پیتل، تانبا، کانسی، سردی، گرمی، روشنی، اندھیرا، انسان، جنات، فرشتے، چوپائے، ہر مخلوق، تالاب، ندی، نالے، ہر مخلوق اللہ رب العزت نے محض اپنے ارادے اور قدرت سے بنا دی. زمین کا ارادہ کیا تو بن گئی، آسمانوں کا ارادہ کیا تو بن گئے، سورج، چاند، ستارے کا ارادہ کیا بن گئے. غرض یہ کہ فرشتے ہوں چاہے جنات، انسان ہو خواہ حیوانات، یہ سب کے سب اپنے بننے میں اللہ رب العزت کے ارادے اور قدرت کے محتاج ہیں، خود بنے نہیں. ان کی حیات ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں، ان کی موت ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں. عزت، قلت، بیماری، صحت، کامیابی، ناکامی، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضے اور قدرت میں ہے. اور اللہ رب العزت نے پوری زمین کے سارے انسان، قیامت تک کی نسلیں اور زمان، سب کو دنیا میں مرنے سے پہلے، قبروں میں اٹھنے سے پہلے، قیامت کے دن میں پل صراط پر چلنے سے پہلے، پل صراط پر جنت میں پہنچنے سے پہلے، ہر جگہ
کامیابی سب کی نہ ملک کے ساتھ جوڑی نہ مال کی نہ مادی اسباب کے، ہر جگہ کی کامیابی اللہ رب العزت نے ہر موقع اور ہر حال کے اپنے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اعمال کے ساتھ وابستہ فرمائی ہے، اور ہر موقع اور ہر حال کے اللہ رب العزت کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ تعالی کی رضا کے لیے ادا کرنا، اس کا اختیار اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنے پاس سے غیبی خزانے سے عطا کیا ہے۔ جو انسان بھی ایمان لانے کا ارادہ کیا کہ کرے تو اللہ تعالی نے توفیق کے دروازے کھول دیے۔ جو انسان بھی 24 گھنٹے کے اعمال دیکھنا، بولنا، سننا، ہاتھ پیر کا استعمال، کھانا پینا، پہننا، بیاہ شادی، تجارت، زراعت، حکومت، جتنے بھی اعمال اختیار اور ارادے سے انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے غیبی خزانے سے انسانوں میں یہ صفت اور خوبی اور اختیار و قوت عطا فرما دی ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے کے ساتھ چل سکے۔ اور یہ امت خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اس کو اگلی صفت بھی عطا فرمائی کہ 24 گھنٹے کے ہر عورت مرد، بوڑھے جوان، فقیر مسکین، بادشاہ وزیر کے اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والے اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی کے ساتھ صادر ہوں، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اور خوبی اور قدرت رکھ دی ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنے احکام نازل فرمائے تاکہ ہر زمانے کے انسان پیغمبر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی پہچان سکیں اور اس کے مطابق 24 گھنٹے کے اعمال
دیکھنا بولنا سننا کھانا پینا کمانا نماز روزہ حج جواد زکات سارے اعمال کر سکیں، یہ اللہ رب العزت نے ہر انسان میں خوبی اور صفت رکھ دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگلی بات بھی رکھ دی کہ یہ ایسی محنت کرے کہ آگے والے پھر امت بن کر چلیں۔ اسی واسطے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری بیان فرماتے ہیں کہ امت میں امت بنا نہیں رہا، امت میں سے امت پنا نکلا ہوا ہے۔ محنت ہمیں یہ کرنی ہے کہ امت میں امت پنا آ جائے، کہیں پر بھی کوئی بھی کیسا بھی کلمہ پڑھنے والا بھائی مسلمان، عورت مرد بوڑھا جوان فقیر مسکین بادشاہ وزیر پڑھا لکھا ان پڑھ، ہر مسلمان ہر حال میں ہر مقام میں حال مخلوق ہے، اس سے اثر نہ لے۔ ایک ہی بات کو دیکھیں کہ اس حال میں میرے لیے اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی یعنی اس کا کیا حکم ہے، قید میں ہو چاہے آزادی میں، بیماری میں ہو چاہے صحت میں، فقر و فاقے میں ہو چاہے مالداری میں، سفر میں ہو کا حضر میں، ہر مسلمان عورت مرد بوڑھا جوان فقیر مسکین بادشاہ وزیر پڑھا لکھا ان پڑھ، ایک ہی کام ہے، ایک ہی ذمہ داری ہے کہ یہ تو ہر ایک اس بات کو پہچانے اور اس بات کو جانے اور اس بات کو معلوم کرے کہ مجھ سے اس حال میں اس وقت اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں۔ جب بندے کی عورت مرد بوڑھا جوان فقیر مسکین بادشاہ وزیر بیمار تندرست جو کوئی بھی ہو، اس کی اندر کی ہوک اور اندر کی بھوک اور اندر کی چاہت اور تقاضا یہ ہوگا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اس کی منشا اور اس کی مرضی کو دیکھ کے چلنا ہے، لہذا حالات کچھ بھی ہوں حالات سے اثر نہیں لینا۔ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی منشا مرضی کیا ہے، بس یہ تو اس اللہ تعالی کی چاہت مرضی اور منشا کو دیکھ کر چلنے میں لگ جائے۔ اور ہم چونکہ خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں، دوسروں پر بھی محنت یہ کرے
کہ ہر مسلمان عورت مرد بوڑھا جوان فقیر مسکین بادشاہ وزیر بھی اللہ تعالی کی منشا اور مرضی کو دیکھ کر چلنے والا بھی بنے اور دوسروں پر محنت کر کے ان کو بھی اس کا محنتی بنائے کہ وہ دوسروں پر محنت کریں، وہ دوسروں پر محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو موت تک اور قیامت تک چلا دیں۔ تو اتنا ہی کام ہے کہ ہر مسلمان عورت مرد بوڑھا جوان فقیر مسکین بادشاہ وزیر پڑھا لکھا ان پڑھ شہری دیہاتی ایک ہی بات کے فکر میں رہے کہ میرے لیے کس حال میں کیا حکم ہے، اور اس حکم کو ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے۔ لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پکی یقینی بات ہے کہ تمہارے لیے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین اعلیٰ قسم کا نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں آپ کا غم امت کو بھی غم، جہاں آپ کی خوشی امت کی بھی خوشی، جس وقت جس حال میں جو کیا، جو سکھایا، جو بتایا، جو دکھایا، بس یہ امت تو ہر حال میں عورتیں ہو خواہ مرد، دیہاتی ہو شہری، پڑھے لکھے ہو ان پڑھ، عالم ہو صوفی، مالدار ہو غریب، ایک ہی کام میں لگ جائیں کہ ہمیں تو اللہ رب العزت کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیکھنے ہیں، انہی پر چلنا ہے، انہی کی دعوت دینی ہے، انہی پر جان کھپانی ہے، انہی پر قربان ہونا ہے، اسی پر چلنا اور چلانے کی محنت میں لگنا اور لگانا ہے بس۔ تو اس کی کامیابی میں شک کی گنجائش نہیں۔ گھر میں کھانے کے دانے ہوں چاہے نہ ہوں، تن پر چیتڑے، پیروں میں لیترے، گھر میں ٹھیک رہے اور تھر زبانوں کو جھونپڑے ہوں چاہے نہ ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہ قلعوں کی کوئی حیثیت، نہ پکے مکانوں کی کوئی حیثیت، نہ کچے مکانوں کی، نہ بلڈنگوں کی، نہ کارخانوں کی، نہ دکانوں کی، نہ زمینداری کی، نہ بادشاہت کی، نہ وزارت کی، نہ توپ کی، نہ تفنگ کی، نہ ایٹم بم کی، نہ سونے کی، نہ چاندی کی، ان چیزوں کی کوئی حیثیت ان کی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ حیثیت صرف ایک ہی چیز کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے، اللہ رب العزت کا کوئی حکم مٹنے نہ پائے، اللہ تعالیٰ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اعمال، یہی ہے حیثیت کی چیز۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کے ذریعے سے ایسی مشق کرائی اور قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا، ایسے حالات لائے کہ قیامت تک کے لیے صحابہ کو نمونہ اللہ نے بنایا۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. آپ تشریف لے گئے. اب یہ اس قدر عظیم سانحہ اور حادثہ امت کے لیے تھا کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں پر عورتوں کے اور مردوں کے غم کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی محبت کی شدت میں حال یہ تھا کہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی کی زبان پر یہ بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پائی تو گردن اڑاؤں گا اس کی. وہ تو اپنے رب سے ملنے گئے. ایسی شدید محبت تھی اور ایسا غم طاری ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کسی کی زبان پہ یہ بات آ گئی تو گردن اڑا دوں گا. لا الہ الا اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے اور کپڑا ہٹایا, دیکھا کہ آپ کا وصال ہو گیا. باہر آئے تو آپ پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات وقتل انقلبتم علی اعقابکم. اب جو یہ آیت پڑھی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ابھی یہ آیات نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر کام سنبھالا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیل گئی تو یہود اور نصارہ پہلے سے انتظار میں بیٹھے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس ہے تو کچھ نہیں, نہ ہتھیار نہ فوج, ساری چیزیں تو ہمارے ہاتھ میں ہیں. بیچارے اٹھی بھر فقیر مسکین, نہ تن ڈھکنے کو چیتڑے, نہ ڈھن کے ان کے پیروں میں لیتڑے, نہ گھروں میں کھانے کے دانے. یہ تو فقیر مسکین لوگ ہیں. ہاں نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے, وہ چلے گئے. اب تو میدان ہمارے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے یہ سنتے ہی نہاوند عراق میں فوجیں لگا دی مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے. تو اب مدینہ انتہائی خطرے میں ہے اور رات دن خوف میں ہے کہ کب یہود و نصارہ چڑھائی کرنے کے لیے آ جائیں. دوسری طرف بہت سے قبائل نے یہ سنتے ہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے. تیسری بات, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں, لشکر کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے تھے انفذوا جیش اسامہ انفذوا جیش اسامہ, کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرو. وہ تیار ہے
لیکن حضور کا وصال ہو گیا. اب اگر اس لشکر کو بھیجتے ہیں فلسطین کی طرف تو مدینہ فوج سے بھی خالی. یہود اور نصارا چڑھائی کے ارادے کر چکے. اندرونی حالات، بہت سے قبائل زکوٰۃ کا انکار کر چکے. اندرونی حالات بھی بگڑ گئے اور بیرونی حالات بھی بگڑ گئے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام تر مصائب اور پریشانیوں کو اور گھراؤ کو اور نہتے ہونے کو اور فقر فاقے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرو جلدی. اس واسطے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں انفذوا جیش اسامہ. صاحب حیران، اے ہمارے امیر، اگر یہ لشکر چلا گیا فلسطین تو اب مدینے کا کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ابو بکر اس کو نہیں ٹال سکتا، اور وحی کے زمانے کا حکم ہے. ہم نہیں جانتے اس بات کو کہ مدینے کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہماری بیویوں کا کیا ہوگا. لشکر روانہ ہو کر رہے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے پریشان اور کہا کہ ابو بکر فی المدینہ زرارینا، مدینے میں آخر ہماری بیویاں بیٹیاں ہیں، یہود اور نصارہ چڑھ کر آئیں گے اور وہ ہماری بیٹیاں اور بیویوں کی چوٹیاں پکڑ کر گھسیٹ کر لے جائیں گے. کیا ہوگا؟ حالات یہ ہیں، ایک ہے حالات اور ایک ہے احکام. تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے احکام کو دیکھ کر چلنا اور حالات سے غیر متاثر ہونا، یہ بنیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دی کہ ہمارا کام احکام کو دیکھ کے چلنے کا ہے، حالات کو دیکھ کے چلنے کا نہیں. ہم حالات کے غلام نہیں، حالات مخلوق ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے غلام ہیں. اور فرمایا کہ لشکر روانہ ہو کر رہے گا، اور چنانچہ لشکر کو روانہ کر دیا. اب مدینہ خالی ہے، 150 کے لگ بھگ مدینے میں مسلمان. ادھر زکوٰۃ کا انکار بہت سے قبائل کر چکے، ادھر یہود اور نصارا نہاوند عراق میں فوجیں لگا چکے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو 150 کے قریب ہیں ان کو لے کے چلو مرتدین کے مقابلے پر. صحابہ نے کیا ابو بکر آپ ہمارے امیر ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مدینہ فوج سے ہو جائے گا خالی اور یہود و نصارا چڑھ کر آئیں گے تو کیا حال ہوگا ہماری بیویوں کا؟ چلو ہم اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں پر صبر کر لیں گے
ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مدینے میں موجود. تو جب مدینے میں یہود و نصارہ چڑھ کر آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جائیں گے, ابو بکر ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بنیاد قائم کرنی تھی ان حضرات کے ذریعے سے کہ احکام اصل ہیں, حالات اصل نہیں. حالات کو دیکھ کر نہیں چلنا. جس میں آج ساری امت مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. جب نظر جاتی ہے کہ حالات, جب نظر جاری ہے کہ حالات کیا چیزیں ہیں؟ ہم تو احکام کے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں. جس کے احکام ہیں وہی خالق حالات ہے. حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں, غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو دیکھ کے چلے گا, اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے, زمین سے آسمان تک بگڑ جاؤ اسے کوئی جوک کھولی, اس کے ساتھ تو اللہ بھی ہیں. اسی بات سے فرمائے ان اللہ مع المتقین, اللہ کے ڈر کے چلو خدا تمہارے ساتھ, یعنی اس کا حکم ادا کرو. ان اللہ مع المحسنین, نیکوکار بن کر چلو, یعنی اللہ کے حکام کو ادا کرو, نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کو ساتھ لینا یہ اصل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے حکم دے چکے, حضور ہی تو روانہ ہو کر رہے گا کہ مدینے کا کیا ہوگا. تو ارشاد فرمایا کہ لو ظننت ان تجر الکلاب بارجل ازواج الرسول علیہ الصلوۃ والسلام ما هذا انفذ امر الرسول. اگر مجھے اس بات کا گمان ہو جائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدینے میں کتے آ کر ازواج مطہرات کے پیر پکڑ کر گھسیٹ کر لے جائیں گے, تو ان کو بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ جیش اسامہ کو نافذ کرو, اس حکم کو نہیں توڑ سکتا. یہ تو حکم نافذ ہو کر رہے گا. اس امت کو اس بنیاد پر ڈال کر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو توفیق دی چلانے کی. حالات کچھ بھی ہوں, گھریلو, بیرونی, ملکی, قومی, علاقائی, طبقاتی, ہمیں حالات سے کوئی سروکار نہیں. ہمارا تو کام ہی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ کیا ہے. کیونکہ حالات جو ہیں یہ تو مخلوق ہیں, ان سے کچھ نہ بگڑے نہ سدھرے. نہ ہم بگاڑ کو دیکھیں گے نہ سدھار کو, ہمیں تو حکم کو دیکھنا ہے. یہی بنیاد ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے طور پر بلایا, فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ اللہ میں کو معلوم نہیں, تو معلوم ہے.
تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ بات نکلے کہ جو ان کے تجربے کی ہے، ان کے مشاہدے کی ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلیں اس کو سنیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ تو میری لاٹھی ہے، لکڑی ہے، بے جان ہے، پتی جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے اور ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لگاتا ہوں، بہت سے کام اس سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا جو فائدے تم نے گنوائے القی عصاک پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام باوجود کہ ان کو سخت ضرورت تھی رات کو لاٹھی کی، حکم ہے کہ القی عصاک پھینک دو، پھینک دی۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک دم اچانک سانپ بن کر لہرنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شان میں نہ گمان ہوئے، رات کا وقت ہے، پہاڑ کا موقع ہے اور یہ سانپ یہ جا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیٹھ موڑ کر بھاگے کہ ذرا سا بھی منہ لگا دیا میں یہاں مرا پڑا رہوں گا اور وہاں بیچاری بی بی انتظار کرتی رہے گی۔ واللہ مدبرن، پیٹھ موڑ کر بھاگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ لا تخف، ڈرو نہیں، اقبلہ، اس کے سامنے آؤ، خدا پکڑو، لا الہ الا، حکم ہے احتساب کے سامنے سے آ کر پکڑو۔ اب اگر مشاہدے کو دیکھیں، تجربے کو دیکھیں تو معذرت کریں کہ یا اللہ بیوی میری اکیلی ہے، یہ سانپ ہے، ڈس لے گا، مر جاؤں گا، کیا ہوگا؟ یہ تو ہے مشاہدہ اور تجربہ، اور حکم کیا ہے کہ اقبل، سامنے سے آپ پکڑیں۔ تو سارے مشاہدات اور تجربات کو ٹھکرا کر حکم ادا کرنے کے لیے سامنے آئے، اور لہر کر یہ جا رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، انگلیوں کے پوروے سانپ کا لگتے ہی لاٹھی کی لاٹھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حالات سے غیر متاثر ہو کر حکم ادا کرنے کی بنیاد پر ایمبلم ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے احکام، پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حالات سے غیر متاثر ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو ظننت ان تجر الکلاب بارجل ازواج الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر مجھے اس بات کا گمان ہو جاوے کہ کتے مدینے میں گھس کر وہ ازواج مطہرات کے پیر پکڑ کر گھسیٹ کر لے جائیں گے تو بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کر کے رہوں گا۔ تو یہ بنیاد ہمارے لیے قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی کہ ہم حالات کے غلام نہیں، ہم حالات کے تابع نہیں، ہم تو احکام کے غلام ہیں، احکام کے تابع ہیں۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کا حکم، یہ ہے ہمارا اصل سرمایہ کہ اللہ کیا فرما رہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی چاہت پر جان دینی، اللہ کی منشا پر مرنا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے
اور سارے حالات سے قطع نظر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی پہچاننے میں خود لگنا ہے اور اس کی دعوت دے کر دوسروں کو لگانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محنت قیامت تک چلا دے، اس پر آنا ہے، امت کو لانا ہے، اس پر جان کھپانی ہے، یہی ہمارا موضوع اور مقصد ہے۔ ملک مقصد نہیں، مال مقصد نہیں، حالات مقصد نہیں، ہمارا مقصد جو ہے یعنی اس کام کا جو مقصد ہے دعوت کا، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی پہچاننا ہے اور اس پر مرنا کھپنا جان دینا ہے۔ حالات بگڑے سدھرے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آسمان بدل جائے زمین، سورج بدل جائے چاند، ہمیں دیکھنے ہیں احکام خداوندی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کر دیا۔ مدینہ لشکر سے خالی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ انہوں نے میرے نبی کے فرمان کو دیکھا، تین حالات کو نہیں دیکھا۔ ایک بات، دوسری بات، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 150 پونے 200 ہیں، چلو ان مرتدین کے مقابلے میں، بھائی تم مرتدین کے مقابلے میں جاؤ گے؟ مدینہ تو خالی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ مجھے مدینہ دیکھنا ہے اور نہ ازواج مطہرات کو دیکھنا ہے، مجھے تو حکم کو دیکھنا ہے۔ ينقص الدین ہے، دین میں آ جائے نقصان اور ابو بکر زندہ، یہ نہیں ہو سکتا، اور 150 کے 150 کو لے کر مرتدین کے مقابلے کے لیے نکل گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مدینہ بالکل مردوں سے خالی ہے، عورتیں اور بچے، اور نہاود میں فوجیں لگ چکی نصارا یہود کی چڑھائی کرنے کے لیے۔ تو اگر دیکھنا ہے حالات کو تو کسی قیمت پر بھی گنجائش نہیں مدینے کو خالی کرنے کی کہ مدینہ ہاتھ سے گیا۔ اور اگر حکم دیکھیں تو حکم کے سامنے کوئی گنجائش نہیں، مدینے اور مدینے کی عورتوں کی پرواہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو حکم کو دیکھا اور 150 کو لے کر نکل گئے۔ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے حکم کی پرواہ کی، حالات کی پرواہ نہیں کی، تو حالات تو مخلوق ہیں، اللہ کی مٹھی میں ہیں۔ ادھر یہ 150 کا لشکر نکلنا لو اور مدینے کا بالکل فوج سے خالی ہونا لو، اور ادھر یہود و نصارا کے لشکر ناوید میں نکل چکے، لگ چکے۔ یہ مسئلہ کس کے ہاتھ میں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارا کی دل میں یہ بات ڈالی کہ تم بھائی مدینے جا تو رہے ہو، لیکن پہلے اس کی تو تحقیق کر لو کہ مدینے کا حال کیا ہے۔ تو بالکل لشکر تیار، اور جب دل میں یہ بات آئی تو لشکروں کو تو روک دیا اور کہنے لگے بھائی پہلے تحقیق کر لو کہ مدینے کا حال کیا ہے، اس کے بعد چلیں گے۔ یا لشکر رک دیے،
5 آدمی مختلف اوقات میں مختلف راستوں سے مدینے کو روانہ کیے. ان مٹھی میں اللہ میں آتی ہے سارا قوم. وہ جو فلسطین کی طرف یہ 150 کا لشکر جا رہا تھا اس کا راستہ ایسا تھا کہ یہ جو خبر لینے کے لیے گئے کسی کی ملاقات کہیں, کسی کی ملاقات کہیں, کسی کی 2 دن بعد, کسی کی 3 دن بعد, اس لشکر سے ملاقات ہوئی اور خوف زدہ ہو کر واپس چلایا. اور ہر ایک نے آ کر خبر دی کہ میں نے لشکر وہاں دیکھا. تو ان کا ذہن یہ بنا کہ 5 لشکر تو روانہ ہو چکے, اب بتاؤ مدینے میں کتنے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف زدہ کر دیا, وہیں رک کر کھڑے ہو گئے اور مدینہ بالکل خالی ہے مردوں سے. میرے پیاروں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے کہ قیامت تک کے لیے میرے آپ کے لیے اور امت کے لیے جو نمونہ بنے کہ ہمیں تو ہر حال میں, ہر مقام میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا ہے. بس ہمیں حکم اور حضور والی سنت کو دیکھنا ہے, یہ ہمارا معیار ہے. یہ قائم ہو گیا. ہر مسلمان, ہر عورت, ہر مرد, ہر قبیلہ, ہر خاندان, ہر مالدار, ہر فقیر, ہر مسکین, ہر ایک کا ہمارا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان. قربان ہمیں تو اللہ کے احکام, پیغمبر علیہ السلام کی سنت دیکھنا اور اس پر جان لگا دینا اور اس پر قربان ہو جانا اور اس پر سب کچھ مٹا دینا, یہ ہمارے لیے صحابہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نمونہ قائم کر دیا. بھائیو دوستو, مجھے اور آپ کو اور قیامت تک کی نسلوں کو اس پر آنا, اس پر لانا, اس کی محنت کرنا اور اس کی محنت پر دوسروں کو آمادہ کرنا, تاکہ ہر گھر میں, ہر قبیلے خاندان میں, ہر قوم میں, ہر ملک میں, ہر علاقے میں, ہر حال میں ایک مسلمان, عورت, مرد, بوڑھا, جوان, فقیر, مسکین کا یہ ذہن اور یقین بن جاوے کہ حوادثات کوئی بھی ہو, یہ حوادثات اور حادثات یہ ہمارا موضوع ہی نہیں. اس کا یقین ہمیں ہو کہ ہم ہر موقع, ہر حال کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھ کے چلیں گے, پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر چلیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یہ جو ہے نا لفظ یقین, تو یقین کا جو لفظ ہے, یقین کا لفظ اس پانی کو عربی لغت میں یقین کہتے ہیں کہ جو پہاڑ کے اندر غار اور غار کی تڑی میں تھوڑا سا پانی پڑا ہے, اب اوپر غار کے منہ پر چاہے جتنی بھی ہوائیں چلیں ان کا کوئی اثر اس تلی کے پانی پر نہیں پڑتا اور کوئی تاثر, اس کو کہتے ہیں یقین. اب اللہ کے احکام پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر, اور پھر اللہ نے ہمیں نائب بنایا,
اپنے نبی کا نائب بنایا اس امت کو اور اپنا خلیفہ بنایا. ایک ہی ہستی تمام کائنات میں ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ ہونے کا ارشاد فرمایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اور وہ آدم علیہ السلام ہے اور ہم آدم علیہ السلام کی نسل میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے. تو خلیفہ کی اولاد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں. تو ہمارا تو سب سے بنیادی اور اصل کام یہ ہے کہ ہم تو بھائی اللہ کے حکموں پر یقین کر کے اور ساری چیزوں سے غیر متاثر ہو کر چلنا، اس کی دعوت دینا اور نیابت اور خلافت کی ذمہ داری. یہ خلیفہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ بس لفظی لفظ ہے، نہیں. خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت سے پوری زمین، سارے انسان، قیامت تک کی نسلیں یہ آپ کے سامنے ہیں. سب کی شفقت دل میں ہو، سب کی خیر خواہی دل میں ہو، سب کی ہمدردی دل میں ہو اور نائب ہونے کی ذمہ داری اور خلیفہ ہونے کی ذمہ داری یہ ہمارے سامنے ہو. جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض اور نائب رسول اللہ فی الارض تو اس کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، اس کی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ نائب رسول ہونے کی حیثیت سے دعوت دیں گے، پورے عالم پر اثرات پڑیں گے. اعمال کریں گے، پورے عالم پر اس کے اثرات پڑیں گے. مشورہ کریں گے، پورے عالم پر اس کے اثرات پڑیں گے. اللہ کے خلیفہ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے، خلافت کی نسبت سے جو آپ اعمال کریں گے اس کے اثرات پورے عالم پر پڑیں گے. سوچ پڑتے چلے جائیں گے. جب آپ خلیفۃ اللہ اور نائب رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے دعوت میں لگیں گے تو دعوت تو کسی ایک مسجد میں، ایک گھر میں، ایک علاقے میں ایک فرد کو یا چند افراد کو دے رہے ہیں، مگر نائب ہونے کی حیثیت سے، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کے اثرات پوری زمین کے سارے انسانوں پر پڑیں گے اور اس کے اثرات قیامت تک کی نسلوں پر پڑیں گے. اور ہر مسلمان، عورت مرد بوڑھا جوان نیابت اور خلافت کی حیثیت کا احساس کرتے ہوئے اور اس کی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے جب دعوت دے گا تو پورے انسانوں کے دلوں پر اس کے اثرات پڑیں گے اور قیامت تک کی نسلوں پر اس کے اثرات اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. تو دعوت تو ایک جگہ چل رہی ہے، ایک گھر میں چل رہی ہے، مسجد میں چل رہی، سفر میں چل رہی، حضر میں چل رہی اور اس کے اثرات پورے انسانوں کے دلوں پر پڑ رہے ہیں. اور جو اس کے اثرات پڑتے بڑھتے اور پھیلتے چلے جائیں گے، انسانوں میں حق کے قبول کرنے، اسلام کے قبول کرنے اور ہدایت پر آنے کی استعداد ابھرتی رہے گی. اور ایسی استعداد ابھرتی رہے گی پھر وہ وقت بھی قریب آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی سے اور آپ کی محنت سے خوش ہو کر ہدایت کا فیصلہ عام فرما دیں گے. اور جب ہدایت کا فیصلہ عام ہو جائے گا تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، گروہ کے گروہ اسلام میں داخل آئیں گے، علاقے کے علاقے، بستیاں کی بستیاں اور ملک کے ملک
میٹھے احکام کو زندہ کر کے چلیں گے، موجودہ احکام پر جان دیں گے، اور قیامت تک کے لیے اس کے نقشے اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حقیقت میں بات تو ہے آسان، مشکل نہیں، بالکل آسان۔ مسئلہ تو کرنے کا اور اس میں لگنے کا اور لگانے اور ٹھاننے کا ہے۔ ایک ٹھان لے گا اس کے اثرات 50 ٹھان لیں گے اس کے اثرات، اور ہم تو امت ہیں، جماعت ہیں، نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحاسب۔ ایک جماعت ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ایک فرد کو نہیں بنا کر گئے، امت کو بنا کر گئے ہیں۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اسی بات کو کہہ کر گئے ہیں کہ امت میں سے امت پنا نکل گیا، اور امت پنا یہ ہے کہ پوری زمین پر کہیں بھی ایک مسلمان سے بھی کوئی سنت چھوٹ گئی تو پوری امت ہل کر رہ گئی، اور کہیں پر بھی ایک حکم ٹوٹ گیا تو پوری امت ہل گئی۔ یعنی پوری امت کو ہر حکم اور ہر سنت پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہو، اور ایک ایک سنت کے مٹنے کا غم ہو، اور ایک ایک حکم کے نکل جانے کا پوری امت کو غم ہو۔ اب امت میں امت پنا آ گیا، اور اگر کہیں حکم ٹوٹ رہا، کہیں سنت چھوٹ رہی، اور امت میں اس کا غم نہیں، اس کی فکر نہیں، اس کی محنت نہیں، تو امت میں سے امت پنا نکلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ پوری امت میں یہ بات آ جائے کہ سب کچھ قربان، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹنے پائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بھی چھوٹنے نہ پائے، اور ایک حکم بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ بھائی اس پر آنا، اس پر لانا اور اس پر سب کچھ لگانا، یہ ایک ایسی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ہے کہ 7 زمین آسمان، سورج چاند ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 7 زمین اور آسمان وہ اتنی قیمت نہیں رکھتے میرے پیارو جتنی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قیمت ہے۔ اور پھر اس پر وقت لگانا، اس کے لیے باہر جانا، اس کے لیے نکلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے ایک صبح کا خرچ کرنا یا ایک شام کا، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ ایک صبح یا ایک شام پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں سونا، چاندی، ملک، مال، فوج، حکومت، زمیندارہ، تجارت، زراعت، صناعت، کپڑے، لتے، برتن، جو کچھ بھی مال متا ہے پوری دنیا میں، اس سارے کی وہ حیثیت نہیں جو ایک سنت کی حیثیت، ایک صبح کی حیثیت ہے یا ایک شام کی۔ میرے پیاروں، میرے بھائی اور دوستوں،
آج ہر امتی، عورت مرد بوڑھی جوان کے دل میں یہ عظمت کام کی اور یہ اہمیت کام کی اس طرح بیٹھ جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ جان نکل جائے مگر سنت نہ چھوٹنے پائے، سب کچھ لٹ جائے حضور کی ایک سنت نہ چھوٹنے پائے، یہ پوری امت کے دلوں میں اس کی عظمت اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ اور اس کا راستہ وہی ہے کہ ہر مسلمان، عورت مرد بوڑھا جوان، عملاً جتنا اس پر جان کھپائے گا اتنی ہی دل میں یہ جاندار یقین بنتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں سب کو امت میں پیدا کیا ہے، ہم سب میں امت پنا آ جائے، یعنی کوئی بھی سنت نہ چھوٹے، کہیں بھی کوئی بھی حکم نہ ٹوٹنے پائے، ایک ایک مسلمان کو اس کا غم ہو، ایران ہو توران، ہندوستان ہو جاپان، کہیں کا کوئی رہنے والا، مگر میرے نبی کی سنت پر جان دینے والا اور اللہ کے احکام پر سب کچھ قربان کرنے والا، یہ صفت اللہ تعالیٰ امت کو دوبارہ عطا فرما دے۔ تو اس کے لیے درخواست ہے، جو نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، ہمت کرے گا، ایک ایک شخص پوری امت کا ذمہ دار، ایک ایک امت پوری امت کا ذمہ دار، پوری دین کا ذمہ دار، اور پوری امت ایک ایک مسلمان کی ذمہ دار، اور پوری امت ایک ایک سنت اور حکم کی ذمہ دار۔ یہ ذمہ داری کا احساس دل میں لیتے ہوئے جب ہم کام میں لگیں گے، دوسروں کو لگائیں گے، تو اس کے اثرات اللہ تعالیٰ ایسے دلوں پہ ڈالیں گے کہ میرے پیاروں کرا کرایا کام ملے گا۔ جیسے وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو بالکل خالی چھوڑ کر اور 150 کو لے کر اس بنیاد پر جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم چھوٹنے اور ٹوٹنے نہ پائے۔ بس اب مدینے کا ہم بھی جانتے مدینہ کیا ہوتا ہے، مدینے کے حالات کیا ہم نہیں جانتے۔ اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، ہم تو اس کے لیے جا رہے، اللہ جانے اللہ کا معاملہ۔ آسمان کس کا ہے؟ اللہ میاں کا۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ میاں کی۔ سب کے خالق کون ہیں؟ اللہ میاں۔ سب کے حقیقی مالک کون ہیں؟ اللہ میاں۔ اور اس کا حکم ٹوٹ رہا تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ پوری امت کا ایک ایک فرد، ایک ایک عورت، ایک ایک مرد اس پر جان دے کہ گھر میں، کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں، ایران میں، توران میں، ہندوستان میں، جاپان میں، کہیں پر بھی کسی قوم میں، کسی ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹنے پائے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ غم اور یہ فکر آج میرے اندر اور پوری امت کے اندر آ جائے، رات رات ہی میں ایسے حالات کو اللہ تعالیٰ پلٹا دیں گے، اور ایسے حالات کو اللہ تعالیٰ بگڑے حالات کو سدھار دیں گے، اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی کہ بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ تو میرے پیاروں اور دوستوں، مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے،
ہم سب کے سب اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی پورے عالم میں پورے اسلام کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے ہر گھر میں بھی سوچے، ہر مسجد میں، ہر فرد میں بھی اس کا غم ہو، اور ہر جماعت میں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں، ہر طبقے میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی مٹنے نہ پائے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ آج اس کو ہم اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، کہیں سے کہیں اللہ رب العزت پلٹا دے کے دکھا دیں گے۔ تو بھائی ہم درخواست یہ ہے بھائی، ہر ساتھی اپنے کو اس کا ذمہ دار سمجھ کر اگر ساری دنیا تبلیغ کو کام کو چھوڑ دے، مجھے نہیں چھوڑنا، اور اگر ساری امت تبلیغ میں لگ جائے تو مجھے نہیں چھوڑنا، ساری امت لگ جائے تب بھی نہیں چھوڑنا، اور کوئی بھی نہ لگے تب بھی نہیں چھوڑنا۔ اس پر اللہ کی وہ مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت آئے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برس جائے گی کہ انسان تو انسان، درندے تک پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ تو اس کے لیے بھائی آج مجھے اور آپ کو موقع ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہوں اور اس کے لیے عزم کریں اور اس کے لیے ارادہ کریں۔ تو اس کے لیے تیار ہیں بھائی؟ ارے میرے پیارو، رات کا رونا اور دن کا رولنا اور اسی فکر میں گھلنا، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ عرش سے فرش پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ تیار بھائی؟ مانگو اللہ میاں سے، خوب مانگو اور پکے ارادے کرو اور عزم کرو، اور اس کے لیے میرا کون کون تیار ہے؟ اٹھ جاؤ، چلو۔ سب سے پہلے 7 مہینے سال والے اللہ کے راستے